السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 20۔ شکریہ بیٹا، بیگ پکڑتے وہ مسکرائی تھی۔ شاہزین نے فوراً صالحہ بیگم کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں نظر آتے تاثر کا اثر تھا یا خون کی کشش کہ وہ اسے اس کا حال پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ شاہزین نے بے اختیار ان کے شفیق چہرے کو غور سے دیکھا، جبکہ دماغ میں ان کا کہا لفظ بیٹا گونجنے لگا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو نے صالحہ بیگم کی جانب بڑھتے ایک نظر ان کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ قدموں کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ دماغ میں سوال پیدا ہوئے کہ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ صالحہ بیگم نے اپنا سوال دہرایا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس وقت بدلتی کیفیات پر حیران تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بولنے کے الفاظ تلاش کرنے میں ناکام ہوا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس کے الفاظ حلق میں جمع ہونے لگے، آنسو نے سلب کر لیے۔ اس نے فوراً اپنی کیفیت کو جھٹکتے اس بات میں سر ہلا دیا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی کچھ لمحے بعد آبرو وہاں پہنچ گئی۔ صالحہ بیگم سے نظریں ملتے اس نے فوراً سوال کیا، یہ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ اشارہ راہداری کے دوسرے حصے کی جانب جاتے شاہزین کی جانب تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ بس میرا پرس اٹھا کر دے رہا تھا۔ صالحہ بیگم کے جواب پر آبرو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ شاہزین اور کسی کی مدد ناممکن، کافی بیمار لگ رہا تھا بچہ۔ صالحہ بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔ ان کی اس بات پر آبرو کے دماغ میں آیا کہ شاید اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی، وہ شاہزین نہیں کوئی اور۔ موبائل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئے امی، کیب آ گئی ہے۔ وہ ہر خیال جھٹکتے صالحہ بیگم کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سامان لے کر باہر آئے۔ ٹریفک کی وجہ سے آفاق کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ سامان کو ایک جانب رکھتے وہ ان کے منتظر تھے۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ شرٹ پہنے وہ آس پاس نظر دوڑا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سفید داڑھی اور سر پر موجود سفید بال اس کی عمر کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ بری آنکھوں والا شخص کوئی اور نہیں فیضان صدیقی تھا، جو آج 27 سال بعد اس سرزمین پر واپس آیا تھا۔ ان سالوں میں وہ 3 بار مسافروں کی طرح اپنوں کے آخری دیدار کی خاطر لوٹا تھا، مگر اس بار واپسی کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس زمین سے دور جانا اس کی خواہش نہیں، مجبوری بن گئی تھی، اور آج وہ سب تلخ یادیں ایک بار پھر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ان کے ساتھ سیاہ لباس میں موجود وہ نفیس عورت فاطمہ صدیقی تھی، ان کی شریک حیات، ان کی ہمسفر۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے درمیان موجود رشتہ اتنا ہی کمزور تھا جتنا یہاں سے جاتے وقت، جس کی وجہ خود فیضان تھا۔ فیضان اور فاطمہ کے درمیان کھڑی گلابی رنگ کی فراق میں ملبوس وہ 15 سالہ بچی ان کی اکلوتی بیٹی لائبہ صدیقی تھی۔ ان کی زندگی، ان کی کل کائنات، وہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجائے آس پاس کی چیزوں کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بری آنکھیں ہو بہو فیضان جیسی تھیں، جبکہ باقی نقوش اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے۔ بظاہر عام نظر آنے والی لائبہ بہت خاص تھی۔ محض 15 برس کی عمر میں وہ ایک بڑی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے کہ اسے کچھ فاصلے سے آتا آفاق دکھائی دیا۔ آخری بار فیضان کی اس سے ملاقات حیات کی وفات پر ہوئی تھی۔ گزرے سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ ایک خوبرو مرد تھا، بلکہ بالکل اپنے باپ جیسا۔ اس کے ساتھ چلتی رابعہ بیگم سے نظر بڑھتے فیضان کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ در آئی۔ بے شک بڑی بہنیں ماؤں کاکس ہوتی ہیں۔ فیضان پر نظر پڑتے رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ قدموں میں تیزی آ گئی۔ اگر ایک جانب بہن میں ماں کا عکس نظر آئے تو دوسری جانب رابعہ بیگم کو ہمیشہ بھائی میں اپنے ابو کی شبیہ محسوس ہوتی تھی۔ ان کے قریب پہنچتے ایک لمحہ رکی اور پھر آگے بڑھتے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں نم، جبکہ چہروں پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ اتنے سال کا فاصلہ بھی خون کی کشش پر حاوی نہ ہو سکا۔ فیضان سے الگ ہوتے وہ فاطمہ سے ملنے لگیں، جبکہ فیضان آگے بڑھتے آفاق سے گلے ملا تھا۔ ان سب کے اس جذباتی ملاقات کو پاس کھڑی لائبہ بہت خوشگوار حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ متفکر ہوتے فیضان کے قریب آئی تھی۔ بابا، واٹ ہیپنڈ؟ وائی آر یو ویپنگ؟ وہ اپنے انگریزی لب و لہجے میں بولی تو فیضان نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے ساتھ لگا لیا تھا اور رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ آپا، رابعہ بیگم جو فاطمہ کے ساتھ کھڑی تھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ لائبہ میری بیٹی، وہ سب سے اس کا تعارف کرواتے بولا، جبکہ رابعہ بیگم نے آگے بڑھتے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی صالحہ بیگم فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ آبرو اپنے کمرے سے نکلتے کچن میں گئی، جہاں ازبا شام کی چائے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ کچن سے نکلتے آبرو کا رخ اب لاؤنج کی جانب تھا۔ وہ قدم اٹھاتی صالحہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی، جو موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے سوال پر صالحہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔
हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं बस ये सोच रही थी कि इतने कम वक्त में शादी की तैयारियां कैसे होंगी। उन्होंने अपनी मुश्किल उसके सामने रखी थी। वक्त बहुत कम है। इतने कम वक्त में सारी तैयारियां करना बहुत मुश्किल है अम्मी, मगर हम कर लेंगे। आप परेशान मत हो, आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा। वो उसे मुतल्ला कर रही थी। इसकी क्या ज़रूरत थी आबरू, हम वो प्लाट बेच सकते थे। उसे मालूम था वो किस जगह का जिक्र कर रही थी। नहीं अम्मी, मैंने वो जगह देखी है, रिहाइश के लिहाज से बेहतरीन है। हम जल्द वहाँ अपना घर बनाएंगे। वो उनके हाथ पर हाथ रखते बोली। मगर बेटा, इसके लिए आप परेशान मत हो अम्मी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखें। उसकी इस बात पर सौल्या बेगम ने आगे बढ़ते उसका माथा चूमा था। उसने वाकई बेटी होने का हक अदा किया था। खुद को फरामोश करते हर बार वो उन्हीं का सोचती थी, और आज भी वो यही कर रही थी। काश आज तुम्हारे अब्बू और हफ्सा भी हमारे साथ होते तो सब कितना मुकम्मल और अच्छा लगता। वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। सामने बैठी आबरू के चेहरे का रंग भी एकदम तब्दील हुआ। खुशी के मौका पर खुद से बिछड़े अपनों की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी की नजर हो गए। सौल्या बेगम बोलने लगी। आबरू, तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था। फैजान भाई, तुम लोगों के ताया वापस आ गए हैं। वो खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। कल शाम को हमें उनसे मिलने जाना है। सौल्या बेगम की बात पर आबरू ने इस बात में सर हिलाया। जहन के पर्दे पर एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया था। उसने पहली और आखिरी बार फैजान को हयात साहब की वफात पर देखा था। वह अस्पताल से वापसी पर 2 घंटे तक यूं ही गाड़ी सड़क पर इधर से उधर घुमाता रहा। कानों में मुसलसल डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। दिल की धड़कन बेरब थी। क्या वाकई वो अपनी मौत के इतने करीब था? क्या उसका अंजाम यूं लिखा था? वो अपनी पूरी जिंदगी हर चीज़ को गैर संजीदा तरीके से देखता आया था, मगर अब जिंदगी उसे संजीदगी के असल मायने से आगाह करने वाली थी। दो बार उसने दो बार उसने सिगरेट जलाने की कोशिश की, मगर दोनों बार डॉक्टर के कहे अल्फाज उनकी आखिरी बात उसके जहन में गूंजने लगी थी। वो और उसके कांपते हाथों से सिगरेट छूट जाती। दिल में बार बार एक ख्याल आता कि क्या उसके जाने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी की जिंदगी मुतासिर होगी? क्या कोई उसे याद करने वाला होगा? और दिमाग बार बार ना में जवाब देता था। उसने कॉल करते फवाद को बताने की कोशिश की, मगर फिर फ़ोन रख दिया। वो किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। घर आकर भी वो दोपहर अपने कमरे में घर आकर भी वो दोपहर से अपने कमरे में मौजूद था। रात होने को आई, मगर कोई एक बार भी उसे देखने या पूछने नहीं आया था। फवाद की कई बार कॉल आई थी, जिसे उसने काट कर फ़ोन बंद कर दिया था। प्याज साहब शहर से बाहर थे, जबकि शहरियार और फायका बेगम की उसे कोई खबर नहीं थी। बिजनेस के लिए भी शहरियार मौजूद था। किसी को भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर उसके साथ ही उसे एहसास हुआ था कि उसने आज कहाँ आज तक कहाँ उन सब की फ़िक्र की थी। कितनी बार वो अपने घरवालों के लिए परेशान हुआ था। हफ्ता-हफ्ता घर से बाहर रहते वो उन सबको इस चीज़ का आदी कर गया था। शाम में उसने मुलाजिम से कहते कॉफ़ी बनवाई और अपनी इन सोचों से छुटकारा हासिल करने के लिए नींद की गोली खाते सो गया था। बस कुछ दिन और, फिर मैं ये कमरा छोड़कर चली जाऊंगी। रुतबा ने बेड पर पड़े कपड़े समेटते पास बैठी हुरम को मुतल्ला किया, जो दूसरे बेड पर बैठी मज़े से मोबाइल पर उंगलियां चलाने में मसरूफ थी। कहाँ जाओगी? शादी तुम्हारी नहीं, आबरू और इसबा की हो रही है। हुरम की नज़रें अभी भी स्क्रीन पर थी। तो आबरू की शादी के बाद उसका कमरा मेरा ही होगा ना? क्यों आबरू? उसने उसने हुरम को जवाब देते साथ ही कमरे में दाखिल होती आबरू से सवाल किया था। इससे पहले कि आबरू कोई जवाब देती, हुरम बोलने लगी। वाह भई वाह, कमरा खाली होने से पहले ही लोग कब्जा करने के लिए तैयार हैं। वाह। हुरम के अंदाज और बात पर आबरू मुस्कुराते हुए बेड पर जा बैठी, जबकि रुतबा आंखें घुमाते बोलने लगी। हाँ, तो अब मेरा भी तो कमरा होना चाहिए। मुझे भी पूरा हक है कि मेरा अलग कमरा हो। कमरे में दाखिल होती इस्बा ने रुतबा की दिफाई वजाहत सुनते सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल का रुख किया था। मुझे अपना कमरा दोगी ना आबरू? उसने एक बार कमरे के मालिक से तस्दीक चाही। आबरू के जवाब की मुंतजर हुरम और रुतबा दोनों थी। उसकी मुंतजर नजरों पर आबरू ने इस बात में सर हिला दिया। लो, अब हो गई तसल्ली। फतह से भरपूर मुस्कुराहट लिए रुतबा हुरम की जानिब देखते बोली, जो उसे घूरते हुए वापस अपने मोबाइल में मसरूफ हो चुकी थी। एकदम कुछ याद आने पर रुतबा ने पास पड़ा शॉपिंग बैग उठाया और उसे खोलने लगी। 1 मिनट, इधर आना इसबा। उसने ड्रेसिंग टेबल पर कुछ तलाश करती इसबा को मुखातिब किया, जो उसकी आवाज़ पर कदम उठाती आबरू के पास आ बैठी थी। रुतबा ने उस थैले में से सुर्ख रंग के 2 दुपट्टे निकाले, जिन पर सुनहरे रंग का खूबसूरत काम हुआ था, जबकि सामने जली हरूफ में कबूल है लिखा था। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये तुम दोनों अपने निकाह वाले दिन उड़ना, बहुत अच्छे लगेंगे। वो दुपट्टा इन दोनों के सर पर उड़ाती बोली। हुर्रम भी अपना मोबाइल मेज पर रखते उस जानिब आई थी। ऐन उसी वक्त सौल्या बेगम कमरे में दाखिल हुई।
اچھے لگ رہے ہیں نا امی؟ رتبہ نے انہیں مخاطب کرتے پوچھا۔ بہت، ماشاء اللہ، صالحہ بیگم نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے بولی۔ اس کی کیا ضرورت تھی رتبہ؟ ابرو نے رتبہ کی جانب دیکھتے کہا جو واقعی وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آخر میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا۔ وہ مسکرا کر دوپٹہ تہہ کرتے بولی کہ سماعت سے حرم کی آواز ٹکرائی۔ ظاہر ہے اب کمرہ بھی تو لینا ہے۔ اس بار رتبہ نے پاس پڑا پر زور سے اس کی جانب پھینکا تھا جسے بر وقت حرم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیچ کر لیا تھا۔ دروازے میں کھڑی صالحہ بیگم نے دل سے اپنی بیٹیوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا مگر رابعہ بیگم کی باتیں ختم ہی نہ ہو رہی تھیں۔ آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے بھائی سے ملی تھیں۔ وہ اس وقت فیضان کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ لائبہ کو محمل اپنے ساتھ لے جا چکی تھی جبکہ آفاق بھی کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر بعد میں چلا گیا تھا۔ فاطمہ فیضان کی بیوی بھی کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب کمرے میں صرف 2 بہن بھائی ہی موجود تھے۔ ابو نے اپنے آخری وقت میں تمہیں بہت یاد کیا تھا فیضان۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ماضی کی بند کتاب کو کھول چکی تھی جس کے جواب میں فیضان خاموش رہا۔ وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ اولاد کی دوری ماں باپ کو کھا جاتی ہے اور پھر وہی ہوا، انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہاری دوری انہیں کھا گئی۔ ان کے لہجے میں درد تھا جبکہ سامنے بیٹھا فیضان ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم آئے تو صرف ان کے جنازے کو کندھا دینے۔ اس بار لہجے میں خفگی تھی، دوسری جانب بھی خاموشی تھی۔ کیا ہم تمہیں ایک بار بھی یاد نہیں آئے؟ اس سوال میں پوشیدہ درد تکلیف رابعہ بیگم کے لہجے سے عیاں تھا۔ ایک آنسو ان کے رخسار پر آ کر گرا جبکہ دوسری جانب چھائی خاموشی ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ تم حیات کی موت پر بھی صرف 2 دن کے لیے آئے تھے۔ اس وقت اس گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دل میں دفن برسوں پرانے شکوے آج زبان پر آنے لگے تھے۔ اس بات پر دوسری جانب چھائی خاموشی بلاخر ٹوٹ گئی۔ بھول جائیں آپا، سب بھول جائیں، میں بھی بھولنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے تو واقعی بھولنا بہت آسان ہے فیضان۔ لہجے میں تلخی کا عنصر واضح تھا۔ ایسی بات نہیں ہے آپا، مانا کہ میں نے بہت غلط کیا مگر مجھے ان سب کے لیے مجبور بھی تو آپ سب نے ہی کیا تھا نا۔ آج وہ ہر شکوہ زبان پر لانا چاہتا تھا جسے ماضی کی کتاب اپنے اندر دفن کر چکی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، قصور واقعی ہمارا تھا۔ چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ آرام کرو، ویسے بھی تمہارا کافی وقت لے لیا ہے میں نے۔ لہجے میں غصہ تھا۔ بات بگڑتی دیکھ فیضان نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ رابعہ بیگم کے ہاتھ پر رکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا آپا، آپ، میں تمہاری ہر بات کا مطلب خوب سمجھتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے بولی۔ اچھا نا آپا، آئی ایم سوری، آپ ناراض تو مت ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر رکھتا بولا۔ ماضی کا ذکر صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ۔ اب میں آ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ اس کے لہجے میں موجود پچھتاوا وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ آرام کرو، کافی رات ہو گئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی جس پر فیضان بھی مسکراتے اپنی جگہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بیگم کے کمرے سے نکلتے وہ اپنے کمرے کی جانب گئے جن میں نیم اندھیرا تھا۔ یقیناً فاطمہ سو چکی تھیں۔ تھکاوٹ تو انہیں بھی بہت تھی مگر یہ اس جگہ کا اثر تھا کہ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سیڑھیوں اترتے نیچے لاؤنج میں آئے تھے اور قدم لان کی جانب بڑھائے کے گراج میں گاڑی کے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پڑی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد اس کرسی پر بیٹھے ماضی کے تلخ دریچوں میں کھونے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے جن کا اثر اب تک ان کی زندگی سے زائل نہیں ہو پایا تھا۔ آج سے 27 سال قبل اس روز جب فیضان سبرینا کو چھوڑ کر واپس آیا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس بار اسے بلانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی امی اپنے بھائی کو فیضان اور فاطمہ کے رشتے کے لیے زبان دے چکی تھی۔ فیضان سے اس رشتے کے متعلق بات کرنے پر اس کا انکار سب کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس پر خوب دباؤ ڈالا گیا اور اسے سوچنے کا وقت دیتے واپس بھیج دیا گیا۔ کراچی واپس پہنچ کر اسے بار بار خود پر افسوس ہوتا کہ کاش وہ سبرینا کو شادی کے بعد فوراً ہی اپنے گھر لے جاتا، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے گھر والے تب بھی اس رشتے کو قبول نہ کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ سبرینا کو اعتماد میں لیتے اس سے کچھ بات کرتا، ایک رات اسے جلال صدیقی کی کال آئی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ فوراً لاہور چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ واپسی ہمیشہ کے لیے تھی۔ واپس جانا اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی مگر اتنی نہیں کہ اسے یوں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑتا۔ بات کو بہت بڑھا چڑھا کر اس تک پہنچایا گیا تھا اور بات بڑھانے والے جلال تایا تھے۔ یہاں کر فیضان کو اتنی جلدی میں بلائے جانے کا مقصد سمجھ آ گیا تھا۔ فاطمہ سے رشتے کی حامی بھرنے کے لیے سب نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، وہ بس کسی بھی طرح سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، مگر فیضان اپنے انکار پر ڈٹا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے سب کو اپنے اور سبرینا کے بارے میں سچ بتا دیا۔ یہ اس کی غلطی پچھلی غلطی سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوئی۔
اس کی امی نے اسے قطع کلام کر لیا تھا کیونکہ فیضان نے ان کا مان توڑا تھا۔ اس رات ایک دم اس کی امی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہ دل کی مریض تھی۔ معمولی سی لاپرواہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، اور سب گھر والوں کی نظروں میں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فیضان تھا۔ گھر آتے ہی اس کی امی نے ایک فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگر فیضان نے فوراً صبرینہ کو طلاق دے کر فاطمہ سے شادی نہ کی تو آج کے بعد کبھی اسے بات تو دور اسے دیکھیں گی بھی نہیں۔ اس صورت میں فیضان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بہت بار اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی امی تو اس کا چہرہ دیکھنے تک سے بھی انکاری تھی، اور پھر مجبوراً فیضان صدیقی کو صبرینہ احمد سے کیا اپنا ہر عہد توڑنا پڑا۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنا اس کی اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ صبرینہ کو طلاق دینے کے بعد اگلے روز ہی اس کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس دن نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے اسے اپنے گھر والوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سوائے حیات صدیقی کے، جو ممکن طور پر سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فیضان کی طرح وہ بھی ناکام ٹھہرا، اور آخر بڑوں کی انا کی تسکین کی خاطر ایک انچاہا رشتہ بنا دیں ایک عہد و پیما پر بنایا گیا رشتہ توڑ دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ 2 دن تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اسے بہت افسوس تھا اپنی بزدلی پر کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا۔ اسے بار بار صبرینہ کا خیال آتا کہ اس پر کیا بیتی ہوگی جب طلاق کے کاغذات اس تک پہنچے ہوں گے۔ 3 زندگیاں برباد ہوئی تھیں، جن میں 2 قصوروار جبکہ ایک انسان بے قصور تھا۔ وہ فاطمہ تھی جو آج تک اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ نکاح کے ایک ہفتے بعد وہ خود پر قابو پاتے سالم کے پاس گیا، جہاں اس پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا کہ وہ صبرینہ کو اس کے نکاح کے بارے میں سب بتا چکا ہے۔ وہ دن فیضان کی زندگی کا سب سے تلخ دن تھا۔ ایک منچاہا رشتہ توڑتے وہ ایک انچاہا رشتہ بنا چکا تھا۔ وقت یوں ہی سست رفتار سے گزر رہا تھا۔ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی کسی کو مخاطب نہ کرتا۔ اپنی خوشیوں کا قاتل وہ نہیں سب کو مانتا تھا۔ یوں ہی ایک دن اس نے فاطمہ اور رابعہ بیگم کے درمیان ہوئی گفتگو سنی تھی۔ فاطمہ روتے ان سے مخاطب تھیں کہ وہ خود ایک انچاہا وجود بن کر زبردستی کسی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھیں، مگر اس کا یتیم ہونا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ اس روز پہلی بار فاطمہ کے لیے اس کا دل نرم پڑا تھا۔ وہ بے قصور تھی، قصور تھا تو بڑوں کا، ان کی انا کا، جس کی تسکین کی خاطر چھوٹے ہر بار پستے بغیر ان کی رائے جانے فیصلے ان پر مسلط کیے جاتے۔ تقریباً 6 ماہ وہ یوں ہی در بدری کی خاک چھانتا رہا۔ نوکری وہ کراچی سے واپسی پر فاطمہ سے نکاح ہوتے ہی چھوڑ چکا تھا، مگر اب اس گھر میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنے ہی گھر والوں کو دیکھتے اپنے ساتھ ہوئی ہر جاتی یاد آتی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً مزید 1 ماہ دربدر ہوتے۔ ایک روز فاطمہ کے ساتھ یہ ملک چھوڑ گیا تھا۔ ارادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ملک چھوڑنے کا تھا، مگر 2 ماہ بعد اسے پاکستان واپس آنا پڑا، جس کی وجہ اس کی امی کی وفات تھی۔ مگر وہ زیادہ دیر پاکستان نہیں رکا، بلکہ تدفین کے 3 روز بعد ہی واپس چلا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ نفرت کے باوجود بھی اسے اکثر اپنے یاد آتے، مگر وہاں ان کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اور یوں ان 27 سالوں میں وہ مزید 2 بار پاکستان واپس آیا، اپنے بھائی اور باپ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے۔ شاید قسمت کو یہ منظور تھا۔ اس طویل عرصے میں وہ فاطمہ کے تمام حقوق پورے کرتا آیا تھا، مگر آج بھی وہ اس کی محبت کے حق سے محروم تھی، کیونکہ یہ حق اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی عورت کو دیا تھا۔ مگر اب اس کی محبت کا حقدار ایک اور وجود بننے لگا تھا، اس کی اکلوتی بیٹی لائبہ۔ شادی کے شروع کے 10 سالوں میں خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، مگر پھر 2 مردہ بچوں کی پیدائش کے بعد اللہ نے انہیں شادی کے 12 سال بعد اولاد سے نوازا تھا۔ لائبہ کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی ان پر ایک دردناک انکشاف ہوا کہ اس کے دل میں سراغ ہے، جو بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ بچپن سے لے کر اب تک اکثر بیمار رہتی، مگر وہ پیدائش سے لے کر اب تک اس کا علاج کروا رہے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت میں بہتری آ رہی تھی۔ لائبہ میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ وہ ان کی زندگی کا کل اثاثہ، ان کی واحد اولاد تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ صبرینہ اس وقت کہاں ہوگی؟ کیا وہ اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی ہوگی؟ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ آہٹ کی آواز پر انہوں نے سر اٹھاتے لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے یونیفارم میں ملبوس آفاق کسی جانب آ رہا تھا۔ انہیں یوں بیٹھا دیکھ وہ اس کی جانب آیا۔ ماموں، آپ یہاں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، بس نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ تم اس وقت؟ اس کے سوال کا جواب دیتے انہوں نے اس کی تیاری کو دیکھتے سوال کیا۔ ڈیوٹی ٹائمنگز، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر سے جاؤ۔ فیضان اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ آفاق کے قدم اب گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فیضان نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا، جس پر چھاتی ہلکی ہلکی روشنی گواہ تھی کہ اس نے ایک اور رات اپنے ماضی کی یادوں میں گزار دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا صبرینہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ سماعت سے نور کی آواز ٹکرائی تھی۔
اماں جان، میں بھائی کی شادی کے لیے بہت ساری شاپنگ کرنے والی ہوں، بہت ساری۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو خوشی سے چمک رہا تھا۔ جبکہ زاویار پر نظر پڑتے نور دوبارہ بولنے لگی، آخر میرے بھائی کی شادی ہے اور میں ٹھہری اکلوتی بہن، مزے سے کہتے اس نے بیڈ پر سبرینا کے پاس رکھا اپنا پرس اٹھایا تھا۔ ہر فنکشن کے لیے اپنی پسند کا جوڑا، جوتے، جیولری سب لوں گی۔ اس کی اس بات پر پاس بیٹھے زاویار کی زبان پر کھجلی، تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ اگلی شادی کے لیے بھی بچا لو۔ وہ سبرینا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زاویار کی اس بات پر نور نے اسے گھورا جبکہ سبرینا بات کا مفہوم سمجھتے ہنسنے لگی تھی۔ کس کی شادی؟ جان پوچھ کر انجان بنتے نور نے سوال کیا۔ لگتا ہے بڑے بھائی کی خوشی میں بھول گئی ہو کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ مقابل بھی زاویار تھا۔ مگر تمہاری تو بھی 6 سال تک شادی نہیں ہونے والی۔ جی نہیں۔ کیوں بھائی؟ سوال فوری تھا۔ شادی کے لیے لڑکے کا سیٹل ہونا ضروری ہے اور وہ الحمدللہ میں ہوں۔ فخری انداز میں زاویار نے دلیل پیش کی۔ جی نہیں، شادی کے لیے سیٹل ہونے سے زیادہ ضروری سمجھدار اور میچور ہونا ہے، جو تم بالکل نہیں۔ نور کے پاس بھی جوابی دلائل موجود تھے، جبکہ اس کی اس بات پر زاویار نے امو جان کی جانب دیکھا جو ان کی نوک جھوک کا مزہ لیتے زاویار کی جانب سے دلیل کی منتظر تھی۔ اللہ توبہ، کتنا تضاد ہے، ایک بھائی کی شادی کے لیے اتنی خوشی اور ایک بھائی کی شادی کا سن کر ہی اتنی رکاوٹیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ اچھا بس، اب یہ ڈرامے بند کرو، تیار ہو جاؤ، مجھے شاپنگ کے لیے تم لے کر جاؤ گے۔ گھڑی پر نظر پڑتے نور نے فوراً بات بدلی تھی۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، شاپنگ کے لیے بھی اپنے اسی بھائی کو بلاؤ نا جس کی شادی کی تمہیں اتنی خوشی۔ جب میری شادی ہوگی تب لے جاؤں گا تمہیں شاپنگ پر۔ وہ بیڈ سے اترتے بولا۔ آپ دیکھ لیں اسے امو جان، شادی کے لیے کوئی اتنا اتاولا نہیں ہوتا جتنا یہ ہے۔ وہ غصے سے بولی جبکہ زاویار اسے گھورتے کمرے سے جا چکا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا۔ وہ رات سے اب تک اپنے بستر پر موجود تھا۔ دوائی نہ لینے کی وجہ سے بخار اب شدت پکڑنے لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کسی کو آواز دے پاتا۔ وہ یوں ہی بے حال بستر پر پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولتے سامنے دیکھنا چاہا۔ دھندلایا ہوا منظر واضح ہوا۔ آنے والی فائقہ لشاری تھی جو ملازم کے بتانے پر شاہزین کو دیکھنے آئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ وہ گردن تک لحاف اوڑھے نیم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ فائقہ لشاری کی نظر اس کے چہرے پر، اس کے پھیکے پڑتے رنگ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئیں کہ شاہزین نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا اور دوبارہ آنکھیں کھولتے ان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی تکلیف دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی۔ ایک دم ممتا کا احساس جاگا۔ آخر پیدائش سے لے کر اب تک وہ اس کی ماں ہی تھی، مگر گزرے چند سالوں سے یہ ممتا لالچ کی بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسی بچے کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ شاہزین کیا ہوا؟ وہ متفکر تھی۔ یہ ان کے لہجے سے واضح تھا جبکہ شاہزین ادکھلی آنکھوں سے بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے بولی۔ ممتا کا احساس جو شاید پہلے کہیں کھو گیا تھا آج ایک بار پھر بیدار ہونے لگا۔ شاہزین کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہونے لگیں۔ وجہ جسمانی تکلیف تھی یا روحانی راحت، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے بیٹا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی تھی۔ لفظ بیٹا کانوں سے ٹکراتے ہی شاہزین کی آنکھوں کے سامنے وہ اجنبی چہرہ آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو شکور، وہ پاس کھڑے ملازم کو مخاطب کرتے بولی جو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً وہاں سے چلا گیا، جبکہ فائقہ لشاری شاہزین کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھا۔ وہ شاہزین کا معائنہ کرتے اسے ڈرپ لگا چکا تھا۔ بخار کی شدت کے باعث ان کی ایسی حالت، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک یہ بہتر ہو جائیں گے، ڈاکٹر فائقہ لشاری کے قریب آتا بولا۔ میں نے کچھ میڈیسنز اور ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس نے ایک کاغذ فائقہ لشاری کی طرف بڑھا دیا تھا۔ طبیعت میں بہتری نہ آئے تو پھر انہیں ہسپتال لے آئیے گا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے جاتے فائقہ بیگم شاہزین کے قریب آئی تھی۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں شاہزین؟ بتاؤ، پھر تمہیں میڈیسنز بھی لینی۔ وہ اب اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے مدھم آواز میں بولتے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ فائقہ بیگم کچھ کہتی ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے انہیں مخاطب کیا۔ بیگم صاحبہ، شہریار صاحب آ گئے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ شاہزین نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ تم شاہزین کے لیے سوپ بنا کر لاؤ شکور، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور ایک نظر شاہزین کی جانب دیکھا۔ وہ بھی انہیں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے شہریار کو انتظار کرنا پسند نہیں، میں بس ابھی آتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ فائقہ بیگم کا یہ عمل شاہزین کی تکلیف میں اضافہ کر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ انہیں عزیز تھا مگر شہریار سے زیادہ نہیں، مگر ایک بات جو وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنا خون ہمیشہ اپنا ہی رہتا ہے۔ آبرو آج ازبا اور رتبہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ مختلف چیزیں خریدتے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی کہ رتبہ کو ایک دم کچھ یاد آیا تھا۔ مجھے آج رات کے لیے بھی ایک سوٹ لینا تھا۔
اس کی بات پر آبرو نے فوراً موبائل کی اسکرین آن کرتے وقت دیکھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ تمہارے پاس تو ایک بالکل نیا، وہ جو ابھی پچھلے ماہ ہی خریدا تھا۔ اسباق کی بات پر وہ اس جانب دیکھنے لگی۔ 3 بار پہن چکی ہوں میں، اور تم تو کچھ مت کہو۔ دیکھا تھا آج میں نے تمہیں اپنا خاص ڈریس تیار کرتے ہوئے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر اسبا نے اسے گھورنا اپنا فرض سمجھا تھا، جبکہ رتبہ آبرو کو قائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اب ان کا ارادہ واپسی کا تھا کہ ایک جیولری شاپ پر رتبہ کو کچھ پسند آ گیا تھا۔ اتنا سا بریسلٹ اور 1000 کا، بھائی کچھ تو خیال کریں۔ وہ ایک نفیس اور نازک سا بریسلٹ تھا۔ دکاندار سے بحث کرنے میں وہ مصروف تھی، جبکہ آبرو اور اسبا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ باجی یہ نیا مال ہے، آپ کو مارکیٹ میں کہیں اور نہیں ملے گا، دکاندار نے وضاحت دیتے کہا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو کی نظر سامنے سے آتے نور پر پڑی، جو انہیں دیکھتے اسی جانب آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ چلتا زاویار دونوں ہاتھ میں شاپر اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ان کے قریب آتے ان سے ملنے لگی، جبکہ ساتھ کھڑے زاویار نے ان دونوں کے ساتھ کسی اور کو تلاشنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے ایک دم مایوسی نے آن گھیرا کہ اچانک سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی۔ میں ابھی بالکل ایسا ہی بریسلٹ پچھلی دکان پر دیکھ کر آئی ہوں، نیا مال تو بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو نیلے رنگ کی فراک کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے اپنا دوپٹہ درست کرتے بحث کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے باجی، آپ پھر وہیں سے خرید لیں۔ دکاندار غصے سے بولتا دوسرے گاہک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مجبوراً رتبہ کو بریسلٹ وہیں چھوڑ کر آنا پڑا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ زاویار کی نظر نوٹ کر چکی تھی۔ وہ چہرے پر آئی مایوسی چھپاتے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ کچھ دیر کی ملاقات کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ تم یہ لے کر چلو نور، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے شاپر نور کو تھمائے، جو اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ زاویار کا رخ اب اس جیولری شاپ کی جانب تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترتی اندر داخل ہوئی تھی۔ سب سے آگے حرم تھی، جو اپنی نئی کزن سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر لاؤنج میں موجود محمل اور آفاق باہر کی جانب گئے تھے۔ آفاق بھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا تھا، آج اسے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ انہیں گھر سے خود لانے والا تھا۔ باہر پہنچتے آفاق کی نظر سب سے پہلے سامنے سے آتی اسبا پر پڑی، جو سیاہ اور سرمئی رنگ کے امتزاج کا وہی جوڑا پہنے ہوئی تھی اور رتبہ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ چہرے پر کیا ہلکا ہلکا میک اپ، سر پر اوڑھا سیاہ دوپٹہ، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ آج اسے دیکھتے آفاق کے چہرے پر سرشاری سے بھرپور ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے آفاق کا تحفہ قبول کرتے اس کے دل میں اپنا مقام مزید بلند کر لیا تھا، یعنی وہ خود بھی دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا اس جانب دیکھ رہا تھا کہ اس کی سماعت سے محمل کی آواز ٹکرائی۔ مانا کہ وہ آج بہت پیاری لگ رہی ہے، نظریں ہٹانا تھوڑا مشکل ہے، مگر بھائی آپ راستے میں کھڑے اور سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً نظریں ہٹاتے آس پاس دیکھا، وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نظر ہنستی ہوئی محمل پر پڑی، جب اسبا کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہ سر چھٹکتا اندر چلا گیا تھا۔ یہ سب بہنیں آج پہلی بار اپنے تایا سے مل رہی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ حیات صاحب کی وفات پر یہاں آئے تھے تو ان کی ملاقات ان سب سے نہ ہو پائی تھی۔ صرف آبرو نے ہی انہیں دیکھا تھا جب وہ حیات صاحب کی میت کو لے جا رہے تھے۔ لائبہ سے ملتے حرم کی خوشی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ لائبہ کو پہلی ہی ملاقات میں اپنی دوست بنا چکی تھی، جبکہ لائبہ اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب حرم کی ذمہ داری تھی کہ وہ بحیثیت پاکستانی اسے اپنی قومی زبان سکھا کر واپس بھیجتی۔ فیضان کے ساتھ ساتھ فاطمہ بھی ان سے بہت خوشگوار طریقے سے ملی تھی۔ وہ ایک خاموش طبیعت کی نفیس خاتون تھیں۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ آفاق کال سننے کے لیے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا کہ نظر کھڑکی سے نظر آتے منظر پر پڑی تھی، جہاں اسبا محمل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بات ختم کرتے فون کاٹ چکا تھا، مگر نظریں اب بھی وہیں تھیں۔ آفاق کی نظریں آج اسبا پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ آج وہ پھر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جہاں پہلی بار اسے دیکھتے اس کے دل کی دھڑکن بے ربط ہوئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا کہ اسبا نے آگے بڑھتے محمل کو ایک پھول دکھانے کی کوشش کی، جس سے اس کا دوپٹہ سر سے پھسلتا کندھے تک آ گیا تھا۔ جوڑے میں بندھے بال دکھائی دینے لگے۔ وہ جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر لان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی ان سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچا کہ سماعت سے اسبا کی آواز ٹکرائی تھی۔ یہ 2 پودے مجھے بالکل نہیں پسند، اسبا نے اشارہ کرتے محمل کو مخاطب کیا، جبکہ پیچھے کھڑے آفاق نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ان پودوں کی جانب دیکھا، جبکہ اس دوران محمل کی نظر پیچھے کھڑے آفاق پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملتے آفاق نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر آس پاس کے باقی تمام پودوں کو خراب کر دیتے، ان کی وجہ سے باقی تمام پودوں کی نشو و نما متاثر ہوتی۔ وہ بول رہی تھی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔
اور یہ والا پودا، اس کے یہ پھول میرے پسندیدہ ہیں۔ اشارہ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پھولوں کی جانب تھا۔ میرا بس چلے تو میں ہر جگہ بس یہی پودا لگا دوں۔ وہ مزے سے بولتی کچھ قدم آگے بڑھی کہ محمل نے مسکراتے آفاق کو اشارہ کیا اور قدم اٹھاتی پیچھے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے پر آفاق نے کھانستے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے پلٹتی، سامنے ایک بار پھر محمل کی جگہ آفاق کھڑا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، پھر اس باغ میں سب پودے تمہاری پسند کے لگوا دوں گا۔ اس جملے پر ازبا نے فوراً نظریں اٹھاتے آفاق کی جانب دیکھا۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس آج وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ازبا نے فوراً نظریں پھیرتے دوسری جانب دیکھا، جبکہ آفاق کی نظر اس کے گلابی پڑتے رخسار پر تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر لگا گلاب کا ایک پھول توڑتے ازبا کی جانب بڑھا دیا۔ ازبا نے نظر پھول اور پھر پھول کو تھامے آفاق کی جانب دیکھا۔ یہ ڈریس خریدنے کا میرا فیصلہ کافی اچھا ثابت ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر مفہوم سمجھتے ازبا نظریں جھکا گئی تھی۔ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں سیاہ لباس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان گلاب کا ایک خوبصورت پھول تھا جسے ہاتھ آگے بڑھاتے ازبا نے تھام لیا تھا۔ واہ بھائی واہ! مومل کی آواز پر ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا جو ستائشی نظروں سے ازبا کے ہاتھ میں موجود پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب جائیں، آپ کو امی یاد کر رہی ہیں۔ ازبا نے ایک نظر آفاق کی جانب دیکھتے قدم محمل کی جانب بڑھا دیے تھے اور دونوں اندر کی جانب چل پڑی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا آفاق اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ رابعہ بیگم کے کمرے میں اس وقت ان کے ساتھ صالحہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر فیضان اور فاطمہ موجود تھے۔ باقی سب اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود تھے۔ شادی کی تاریخ تو طے ہو چکی ہے، اب ہمیں شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، رابعہ بیگم نے ان سب کی جانب دیکھتے کہا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی میں دن واقعی بہت کم رہ گئے ہیں۔ فیضان کی بات پر صالحہ بیگم بولنے لگی۔ آپ سے ایک کام تھا بھائی صاحب، فیضان ان کی جانب متوجہ ہو۔ آپ ایک بار تاشفین، میرا مطلب ہے آبرو کے ہونے والے شوہر سے مل لیں۔ صالحہ بیگم کی بات پر فیضان بولا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں کل ہی سے مل لوں گا۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ ان کے سوال پر رابعہ بیگم بولنے لگی۔ دل کا بڑا سرجن ہے، ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ بہت سلجھا ہوا اور اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، فیضان نے مسکراتے ہوئے دعا دی تھی۔ میں آج جلال بھائی کے گھر گیا تھا، ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی۔ بھابھی بتا رہی تھیں کہ وشما بھی پچھلے 2 ہفتوں سے بہت بیمار رہی۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کا اسکول بھی بدل چکے ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ میں جلال بھائی کا علاج کروانے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ کسی طرح ان کا علاج کروا سکوں۔ وہ خاموش ہو گئے جبکہ سامنے بیٹھی رابعہ بیگم بولنے لگی۔ ہاں فیضان، ہمیں مل کر بھائی کا علاج کروانا ہوگا۔ ان کی بات پر فیضان نے اس بات میں سر ہلا دی۔ سڑک پر دوڑتی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آفاق کے ساتھ محمل، جبکہ پیچھے ازبا اور رابعہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ لوگ آج ازبا کو لے کر شاپنگ پر جا رہے تھے۔ آفاق وقفے وقفے سے بیک مرر میں پیچھے بیٹھی ازبا کا نظر آتا عکس دیکھ رہا تھا، جو آج گلابی رنگ کے پاؤں تک آتی فراق پہنے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم اس کی نظر بھی گلاس بیک مرر پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملتے آفاق کے چہرے پر آتی مسکان محمل کی نظروں سے چھپ نہ سکی تھی۔ بھائی گاڑی آگے دیکھ کر چلائیں پلیز، وہ لہجے میں شرارت لیے بولی، جس پر رابعہ بیگم نے آفاق کی جانب دیکھا جو محمل کو گھورتے ہوئے اب سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے وہ تینوں گاڑی سے اتری۔ میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، آپ لوگ شاپنگ کرائیں، آفاق نے رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ نہیں بھائی آپ بھی ساتھ چلیں، آپ کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے نا ہمیں، محمل اصرار کرنے لگی، جس پر کچھ لمحے وہ ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مگر کچھ ہی دیر گزری کہ محمل کو پچھتاوا ہونے لگا کہ آخر وہ آفاق کو ساتھ لانے پر اصرار کیوں کر رہی تھی۔ آفاق کو خود بھی پسند نہیں آ رہا تھا، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے اسے رد کر دیتا۔ آپ وہیں گاڑی میں بیٹھے اچھے تھے بھائی، محمل کی آواز میں خفگی تھی۔ میں نے تو کہا تھا مگر تمہیں ہی مجھے ساتھ لائی۔ وہ اسی بات پر محمل کے پچھتاوے میں اضافہ ہو جاتا۔ بالآخر وہ اسبا کے لیے لہنگا منتخب کرتے واپس جانے والے تھے۔ لہنگے کے انتخاب میں محمل سب سے آگے، ہر لہنگا جو اسے پسند آتا وہ سب سے پہلے اسبا سے پوچھتی، جسے تقریباً وہاں موجود سب لہنگے ہی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد رابعہ بیگم سے پوچھ کر جب آفاق کی باری آتی تو کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرتے انہیں کوئی دوسرا منتخب کرنے کو کہہ دیتا۔ کسی پسند ناپسند میں کافی وقت گزر گیا اور بالآخر بہت سے لہنگوں کو رد کرنے کے بعد اسے ایک مہرون رنگ کا لہنگا پسند آ گیا تھا، جس کے دامن اور آستین پر سنہری رنگ کا بھاری کام تھا۔ اس لہنگے کی خاص بات اس کے پورے آستین تھے، جبکہ اس سے پہلے دیکھے گئے تمام لہنگے یا تو بغیر آستین کے تھے یا پھر آدھے آستین والے، جبکہ اسبا کو اس کا کھلا رنگ بہت پسند آیا تھا۔
آپ کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت مشکل ہے بھائی۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے محمل نے آفاق کی جانب دیکھتے کہا، آپ کو جلدی کچھ پسند ہی نہیں آتا؟ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں تو میری پسند کا ایک معیار ہے، مجھے کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے پسند نہیں آتی، آفاق نے گاڑی چلاتے محمل کو جواب دیا۔ مگر جو چیز میں پسند کرتا ہوں وہ واقعی بہت خاص ہوتی ہے، آفاق نے مسکرا کر کہتے بیک مرر میں دیکھا جہاں بیٹھی اسبا کے چہرے پر اس کی بات کا مفہوم سمجھتے حیا سے بھرپور ایک مسکراہٹ ڈر آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز پکڑے نور اور زاویار لاؤنج میں داخل ہوئے۔ زاویار نے سارے شاپنگ بیگز پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھے اور گرنے کے انداز میں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سامنے تاشفین کے ساتھ بیٹھی سبرینا ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امو جان، جس انداز اور رفتار سے نور شاپنگ کر رہی ہے نا، عنقریب ہم کنگلے ہو جائیں گے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں انہیں مطلع کر رہا تھا۔ انسان کا منہ اچھا نہ ہو تو اسے بات اچھی کر لینی چاہیے۔ نور دو بدو جواب دیتی صوفے پر بیٹھی اس کی اس بات پر سامنے بیٹھے تاشفین اور امو جان مسکرائے تھے۔ منہ جیسا بھی ہے، بات تو بالکل سچ کی ہے میں نے، مقابل بھی زاویار تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ہاں؟ میں اپنے بھائی اور امو جان کے پیسے خرچ کریں، تمہارے نہیں، وہ منہ چڑھاتی بولی۔ اچھا تو روز تمہارے ساتھ مارکیٹ میں اور کون ہوتا ہے ہاں؟ اپنے اس بھائی کو لے جاؤ نا جس کی شادی کے لیے تم اتنی اتاولی ہو رہی۔ زاویار نے اس لڑائی میں تاشفین کو گھسیٹنا ضروری سمجھا۔ اس کی بات پر نور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر اٹھ کر تاشفین کے پاس جا بیٹھی۔ بس بھائی، آپ کل چھٹی لے کر میرے ساتھ چلیں، مجھے دوبارہ اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ خوار ہونے کا، آپ دیکھ لیں امو جان۔ اچھا لڑو مت، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سوال نور سے تھا جبکہ جواب زاویار دینے لگا۔ امو جان ایک دن میں 50,000 کی شاپنگ کر کے آئی ہے اور اتنے گھنٹے میں ایک بار بھی مجھے بیٹھنے نہیں دیا، پورا مال گھوم کر اسے مشکل سے ایک چیز پسند آتی ہے، اوپر سے یہ احسان فراموشی۔ فکر مت کرو، آئندہ نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، بلکہ اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ اس کے اس انکشاف پر تاشفین نے مدد طلب نظروں سے سبرینا کی جانب دیکھا تھا، جنہیں عین وقت پر ایک دم ایک بات یاد آئی تھی۔ مجھے یاد آیا، آج سہیلہ کی کال آئی تھی، آبرو کے تایا تم سے ملنا چاہتے ہیں، شاید وہ کل تم سے ملنے ہسپتال آئیں۔ تاشفین نے غور سے ان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پر بھائی کل تو ہمیں شاپنگ پر جانا ہے نا، نور لہجے میں خفگی لیے بولی۔ کل تو ممکن نہیں ہو پائے گا نور، میرا وعدہ ہے اگلے 2 دنوں میں چھٹی کر لوں گا اور پھر جہاں تم کہو گی ہم چلیں گے۔ اس کی بات پر نور فوراً تاشفین سے لپٹ گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، بہت زیادہ۔ زبان سے شکریہ ادا کرتے اس کی نظریں مسلسل سامنے بیٹھے زاویار کو چڑھانے میں مصروف تھیں۔ وہ ڈاکٹر ابتہاج کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر سے ایک کیس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تاشفین کا اسسٹنٹ اندر آیا تھا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تاشفین نے فائل سے نظریں ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے انہیں آپ کے آفس میں بٹھا دیا ہے۔ کیا اپائنٹمنٹ تھی ان کی؟ تاشفین کو جہاں تک یاد تھا کہ آج کے دن کی تمام اپائنٹمنٹس وہ دیکھ چکا تھا۔ نہیں سر، اپائنٹمنٹ تو نہیں تھی، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے… اس کی بات ادھوری تھی کہ تاشفین کو ایک دم رات میں سبرینا کی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ابتہاج کو فائل تھماتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ تاشفین کے آفس میں موجود فیضان اس وقت آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ نظر اندر داخل ہوتے تاشفین پر پڑی جو گہرے نیلے رنگ کا اسکرب یعنی سرجن کا مخصوص لباس پہنے اسی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھتے نہ جانے کیوں فیضان کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ اگر آج اس کا بیٹا ہوتا تو کاش وہ سامنے موجود تاشفین جیسا ہوتا، جبکہ سامنے کھڑے تاشفین کو فیضان کا چہرہ دیکھتے شناسائی کی کوئی رمق محسوس نہ ہو۔ قسمت نے ان دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فیضان اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ بہت معذرت، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ آئے ہیں، ورنہ میں بالکل بھی انتظار نہیں کرواتا۔ وہ مہذب طریقے سے معذرت کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں، کام کے دوران وقت نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ وہ شفیق مسکراہٹ کے ساتھ تاشفین کی معذرت قبول کرتے بولا تھا۔ کافی دن سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر شادی کا گھر ہے اور کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ سہیلہ بیگم نے انہیں 1 ہفتہ پہلے تاشفین سے ملاقات کے لیے کہا تھا، مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تو یوں ہی چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہی باتوں میں سامنے بیٹھے فیضان کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ بیٹا، تمہارے والد
उसने सवाल अधूरा छोड़ा। वो अनजान था तभी ये सवाल कर बैठा था। राबिया बेगम ताशमीन की तमाम तफसीलात देते ये अहम बात बताना भूल गई थी। इस सवाल पर ताशमीन के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हुआ, मगर वो खुद को मगर वो खुद को नॉर्मल करते बोलने लगा। मेरी पैदाइश से पहले ही उनकी वफात हो गई थी। उसने बामुश्किल बात मुकम्मल की। ये झूठ बोलते वक्त हर बार ताशमीन के हलक में गिरहें पड़ने लगती थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे बाप था। उसके बाप का जिक्र हर बार उसके अल्फाज सल्ब कर लेता था। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या फैज़ान की बदकिस्मती कि वो सामने बैठे अपने बाप को मुर्दा करार दे रहा था। फैज़ान ने अफसोस से सर हिलाते उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिस पर ताशमीन ने उनकी जानिब देखा। दोनों की बुरी आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनके लहजे में अफसोस था। मेरी अम्मो जान ही मेरा सब कुछ है। उन्होंने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। इसके लहजे में अपनी माँ के लिए एहतराम था, मोहब्बत थी। वो वाकई काबिल सताइश खातून है, जिन्होंने तुम जैसे काबिल और होनहार बच्चे की परवरिश इतने अहसन तरीके से की। फैज़ान एक ही मुलाकात में ताशमीन की शख्सियत का गर्वेदा हो चुका था, और आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें उन पर बहुत फ़ख्र होता। इस बात पर ताशमीन बामुश्किल मुस्कुराया। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि भाभी ने आबरू के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें उठता देख ताशमीन भी खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ बरखुरदार, फिर मुलाकात होगी। वो मुस्कुराकर कहते ताशमीन से गले मिले और कदम उठाते बाहर की जानिब चल पड़े। वो फ़ायका के साथ लाउंज में बैठा था। अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। सामने पड़ा मोबाइल उठाते उसने फवाद को कॉल की, जिसका नंबर इस वक्त दूसरी लाइन पर मसरूफ़ था। उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा ही था कि बाहर से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कुछ देर बाद लाउंज में शहरियार दाखिल हुआ। गहरे नीले रंग के पेंट कोट में वो इस वक्त ऑफिस से आ रहा था। सामने शाहजैन और फ़ायका लाशारी को बैठा देखकर वो उनके पास आया। व्हाट्सएप ब्रो, कैसे हैं आप? वो आज 4 दिन बाद उससे मिला था। इन दिनों में उसने एक बार भी उसकी खैरियत पूछने की कोशिश नहीं की थी। ठीक हूँ, दो लफ्ज़ी जवाब देते वो खामोश हुआ। सुना था काफ़ी बीमार हो गए थे आप। वो अपने असली अंदाज में बोला था, मगर फिर भी तुमने एक बार मेरी तबीयत पूछना मुनासिब नहीं समझा। शाहजैन का लहजा सख्त जबकि अल्फाज तल्ख थे। एकदम उनके दरमियान खामोशी छा गई। फ़ायका बेगम उसका शिकवा सुनते कुछ कहने ही लगी कि शहरियार बोल पड़ा। क्या करूं ब्रो, आप भी नहीं थे, डैड भी यहाँ नहीं है, तो काम का सारा बर्डन मुझ मासूम पर आ गया था। आपकी खैरियत पूछने का वक्त ही नहीं मिल सका। शहरियार ने भी तकरीबन उसी के अंदाज में जवाब दिया। सही कह रहा है शहरियार, 4 दिन से बेचारा काम के दबाव से परेशान हो गया है। जाओ बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती। फ़ायका बेगम फ़ौरन शहरियार के दिफा में बोलने लगी, जिस पर शहरियार कदम उठाता चला गया। शाहजैन को फ़ायका लाशारी से यही उम्मीद थी, मगर फिर भी बेजा उसकी हिमायत शाहजैन को बुरी लगी थी। कुछ लम्हे बाद फ़ायका लाशारी भी उठकर चली गई। शाहजैन को हर गुजरते दिन के साथ इस बात पर यकीन आता जा रहा था कि उसकी अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक शहरियार उनके सामने ना क्योंकि उसके सामने आते ही उसकी अहमियत मानद पड़ने लगती थी क्योंकि उसके सामने आते ही उसकी अहमियत मानद बढ़ने लगती। इस तजाद के पीछे छुपी वजह वो आज भी समझने से कासिर था। गाड़ी से उतरते हुए जावियार ने सामने खड़ी सबरीना को देखा, जो साथ खड़ी आबरू से बात कर रही थी। वह आज आबरू के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। मैंने ताशमीन से कहा भी था कि आज वो अस्पताल ना जाए। सबरीना ने अंदर दाखिल होते आबरू को मुखातिब किया, जो उनके साथ साथ चल रही थी। मगर ये लड़का ना मेरी एक बात नहीं सुनता। मजबूरन फिर मुझे ही जावियार को ऑफिस से बुलाना पड़ा। उन्हें ताशमीन पर बहुत गुस्सा था। उन उनके बहुत इसरार के बावजूद भी और अस्पताल गया था। अपना ज़रा ख्याल नहीं है इसको, बस हर वक्त काम काम काम। वो साथ चलती आबरू से ताशमीन की शिकायत कर रही थी। तुम आ जाओ ना एक बार तो, बिल्कुल इसे ढील मत देना। मेरे ढील देने से ही बहुत बिगड़ गया है। उनकी बातों से खफगी जाहिर थी। साथ चलती आबरू और से उनकी बातें सुन रही थी। इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे की बात ना मानने पर उस पर शदीद खफा थी। जबकि उनकी बातें सुनती नूर ने जावियार को मुखातिब किया। अम्मो जान तो शादी से पहले भाभी को भाई की शिकायतें लगा रही, जिस पर जावियार के कान के करीब झुकता बोलने लगा था। इसका मतलब इन सास बहू की खूब जमेगी। अभी कुछ ही देर गुजरी के जावियार का फ़ोन बजने लगा। वो कॉल उठाते कुछ फासले पर चला गया, जबकि सबरीना नूर और आबरू के साथ इस वक्त कुछ जोड़े देखने में मसरूफ़ थी। ले अम्मो जान, आपका मसरूफ़ बेटा अपना कुछ कीमती वक्त निकाल कर आ गया है। जावियार उनके करीब आता बोला। अभी कॉल आई थी भाई की, हमारी लोकेशन पूछ रहे थे। उसकी बात पर सबरीना के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट दर आई थी। हाँ तो उसे यहीं बुला लो ना, जल्दी करो, इंतज़ार कर रहा होगा। वो जावियार को मुखातिब करते बोलीं, जबकि वो और नूर अम्मो जान के लहजे में ताशवीन के लिए मौजूद फ़िक्र देखते हैरान हुई कि अभी कुछ देर पहले ही तो वो आबरू से उसकी शिकायतें कर रही थी कि कुछ देर बाद ताशवीन उनके पास आ पहुंचा। आज तो डॉक्टर साहब अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ कर आए।
वो तश्वीन के कान की जानिब झुकता ज़रा धीमी आवाज़ में बोला, मगर उसकी ये धीमी आवाज़ नूर के कानों तक रसाई हासिल कर चुकी थी, क्योंकि इन्हें अपनी तमाम जिम्मेदारियों का एहसास है। क्यों भाई? नूर फौरन ताशमीन के दिफा में बोलने लगी थी, जिस पर ज़ावियार आंखें घुमाता सबरीना की जानिब देखने लगा, जो अपनी हर मुंतखब करदा चीज़ आबरू के साथ साथ ताशमीन को भी दिखा रही थी। अब तुम आ गए हो ताशमीन, तो ज्वेलरी के लिए आबरू को ले जाओ। सबरीना के पास खड़े ताशमीन को मुखातिब किया। वो तकरीबन सारी शॉपिंग कर चुके थे। उनकी बात पर ताशमीन ने एक नज़र आबरू की जानिब देखते इस बात में सर हिला दिया। वाह भाई वाह, इतनी ताबेदारी! ज़ावियार की आवाज़ कानों में पड़ते ही ताशमीन ने उसे घूरा, जबकि उसका जुमला सुनते नूर ने उसके बाजू पर कोहनी मारते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा की। ज़ावी के बच्चे, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद करो। सबरीना ने अपने साथ खड़ी आबरू को मुखातिब किया था। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। वो आबरू से मिलती नूर को साथ लिए चल पड़ी थी। अब वहाँ आबरू, ताशमीन और ज़ावियार मौजूद थे। चलें। ताशमीन के कहने पर आबरू इस बात में सर हिलाती उसके पास आई, जबकि पास खड़ा ज़ावियार मध्यम आवाज़ में बोला था, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब। वो ये कहते फ़ौरन वहाँ से चला गया। ताशमीन ने नफ़ी में गर्दन हिलाते सर झटका और आबरू को साथ लिए आगे बढ़ गया था। कैसी हैं आप? ये आज उनके दरमियान होने वाली पहली गुफ्तगू थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो दोनों कदम उठाते एक दूसरे के साथ चल रहे थे। यूं ही हल्की फुल्की गुफ्तगू करते वो ज्वेलर शॉप में दाखिल हो गए थे। ज्वेलरी सेट के इंतखाब के लिए ताशमीन ने आबरू को आगे किया, मगर अब आबरू उसे क्या बताती कि उसे तो ज्वेलरी के बारे में कोई ख़ास मालूमात ही नहीं, ना ही कोई पसंदीदा इंतखाब। वो तो बचपन से इन चीज़ों से दूर भागती आई। ज्वेलरी के नाम पर उसने आज तक सिर्फ घड़ी और कानों में टॉप्सी पहने थे। वो काफ़ी देर सामने रखे इन सेट्स को देखती रही। जब कुछ वक्त गुजरने के बाद भी आबरू इनमें से किसी का इंतखाब ना कर सकी, तो ताशमीन ने उसके चेहरे की जानिब देखा, जिस पर छाए तासुरात उसकी कैफियत समझाने के लिए काफ़ी थे। मैं कुछ मदद करूं? ताशमीन की इस पेशकश पर आबरू का फ़ौरन इस बात में हिलता सर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर बाद वो मिलकर कुछ सेट्स मुंतखब कर चुके थे। कुछ रिंग्स दिखाइएगा प्लीज़, ताशमीन ने दुकानदार की जानिब देखते कहा, जिस पर अब वो रिंग्स के डब्बे आबरू के सामने रख रहा था। रंग पसंद करें आबरू। ताशमीन के कहने पर अब आबरू के लिए एक और इम्तिहान सामने खड़ा था। उसे आज पहली बार ज्वेलरी में अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ था। आजकल फैशन में कौन से डिज़ाइंस थे, उसे कुछ इल्म नहीं था, मगर कुछ लम्हे बाद वो अपने लिए एक अंगूठी मुंतखब करने में कामयाब हो गई। उसने दाएं जानिब रखे डब्बे में मौजूद तीसरी अंगूठी की जानिब इशारा किया, जिसमें सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत मोती नस्ब था। पहन कर देखें आबरू। ताशमीन के कहने पर उसे शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो भूल गई कि अंगूठी खरीदते वक्त उसका साइज़ देखना सबसे अहम। उसे लगा कि जैसे ताशमीन आज इस लम्हे उसे ये सब चीज़ें सिखा रहा था। न जाने कि उसकी सारी बाएतमादी कहीं दूर जा सोई थी। आबरू ने फ़ौरन रिंग पहनते अपना हाथ ताशमीन की जानिब किया था। परफेक्ट, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू वो रिंग उतारने ही लगी कि उसकी समाज से ताशमीन की आवाज़ टकराई। उतारे मत, पहने रखे। आबरू ने खामोशी से अपना हाथ नीचे कर लिया। सेट्स की कीमत तो वो पहले ही अदा कर चुका था। अब दुकानदार से इस अंगूठी की कीमत पूछ रहा था, जिसे सुनते आबरू को हैरत का एक झटका लगा। इतनी सी अंगूठी और इतनी कीमत, यह भी यकीनन उसकी लाइल्मी का नतीजा था। आपके रहने दे में कोई और, उसने फ़ौरन ताशमीन को मुखातिब करते मध्यम लहजे में कहा था, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ताशमीन बोलने लगा। चीज़ पसंद करना आपका काम है आबरू, कीमत की फ़िक्र आप मत करें, उसे अदा करने के लिए मैं हूँ, उसने मध्यम आवाज़ में कहते कार्ट दुकानदार की जानिब बढ़ा दिया था, जबकि आबरू ने एक भरपूर नज़र अपने साथ बैठे ताशमीन पर डाली। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत थी। आबरू इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। सामने फाइल्स का एक ढेर लगा रखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ाइल उठाते वो एक बैग में रख रही थी। आज से 10 दिन बाद उसका निकाह था और बहुत से काम बाकी थे। वो इन्हीं कामों में मसरूफ़ थी कि सौल्या बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो आबरू? वो सामने बेड पर बिखरी फाइल्स देखते बोली। कुछ नहीं, बस ज़रूरी फाइल्स अलहदा कर रही थी। उसने एक और फाइल उठाते बैग में डाली। अभी राबिया की कॉल आई थी, उसने कल रात सबको दावत पर बुलाया है। सब? आबरू ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। सबरीना को भी कहा है, और मुझे भी। वो चाह रही थी कि शादी से पहले एक बार सबकी मुलाकात हो जाए। फातिमा और फैज़ान भी सबरीना से नहीं मिले, उनको मदऊ करते हैं। वो चाह रही थी कि हम भी कल वहाँ जाएं। उनकी बात पर आबरू ने इस बात में सर हिला दिया। मुलाकात से याद आया, राबिया बता रही थी कि तुम्हारे ताया ताशमीन की बहुत तारीफ कर रहे थे। वो बहुत सुलझा हुआ सलीकामंद बच्चा है। आबरू खामोशी से सुनते अपना काम करती रही। नज़र फ़ौरन हाथ में पहनी इस अंगूठी पर गई, जिसमें लगा सफ़ेद मोती चमक रहा था। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं इतना कम है।
सौल्या बेगम के लहजे में तशक्कुर था। उनकी बात पर आबरू के चेहरे को एक तमानित भरी मुस्कुराहट ने छुआ था। नज़रों के सामने स्याह रंग की एक फ़ाइल आई थी। अम्मी, ये इस जगह की फ़ाइल है, आप इसे संभाल कर रखें। इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इस पर काम शुरू करवा दूंगी। उसने फ़ाइल सौल्या बेगम की जानिब बढ़ाई, जिसे थामते सौल्या बेगम ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने टेबल से कप उठाते सामने पड़ी फ़ाइल पर एक नज़र डाली। वो आज 1 हफ्ते बाद ऑफिस आया था। बकौल फ़ैकल अशारी के शहरयार ऑफिस का सारा काम बखूबी संभाल चुका था, मगर यहाँ तो काम जूं का तूं पड़ा था। वो दरवाजे से दाखिल होते फवाद ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस, मगर कोई जवाब नहीं, और आज एकदम कॉल पर हुक्म दिया जाता है कि तुमसे मिलना है। वो गुस्से से कहता उसके सामने आ बैठा। इस रवैये की वजह जान सकता हूँ। वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेबल पर रख चुका था। शाहजैन खामोशी से उसे देखता रहा। जवाब देना पसंद करोगे या अब भी पहले की तरह इग्नोर करने का इरादा है? वो उसकी खामोशी पर फवाद के गुस्से में इजाफा हुआ था। मैं इग्नोर नहीं कर रहा था यार, बस मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं था, चाहे कोई कितना भी परेशान क्यों ना। फवाद फौरन बोला, जिस पर शाहजैन ने कप टेबल पर रखा। तो तुम घर भी तो आ सकते थे ना? शाहजैन के सवाल पर फवाद बोलने लगा। आया था, मगर तुम आराम फरमा रही थी, तो शहरयार से मिलकर वापस आना पड़ा। उसके पास हर बात का जवाब था। अच्छा ना यार, अब छोड़ो इन बातों को, कॉफ़ी लोगे? शाहजैन ने मौजू बदलना चाहा, जिस पर फवाद ने इस बात में सर हिलाते उसकी मुश्किल आसान की। तो मुझे ये बताओ कि उस दिन डॉक्टर के पास गए थे रिपोर्ट्स लेकर? इस सवाल पर शाहजैन के चेहरे का रंग बदला था, जिस पर काबू पाते उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? एक और सवाल। कुछ खास नहीं, बस चंद दवाइयाँ दी हैं और स्मोकिंग से मना किया है। मुख्तसर जवाब देते वो खामोश हुआ। सब टेस्ट क्लियर थे? एक और सवाल, जिस पर शाहजैन ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। थैंक गॉड, वरना मैं तो सच में डर गया था, कहीं कोई बड़ा मसला ना बन जाए। सामने बैठे शाहजैन खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस बात को वो सबसे छुपा रहा था। वो नहीं जानता था, शायद उसे खुद भी डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं था। आखिर एकदम से इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती? तुम्हें अब सिगरेट छोड़नी है शाहजैन, बिल्कुल भी बदहज़ती नहीं करनी। फवाद उसे समझाता हुआ बोला। ओके बॉस। शाहजैन बामुश्किल मुस्कुराया था। सूरज गुरूब होते ही अंधेरा आसमान पर छाई तमाम रोशनी को निगलने लगा। देखते ही देखते आसमान ने स्याह चादर ओढ़ ली थी। वो सब आज फिर राबिया बेगम के घर मौजूद थे। लाउंज में पड़े एक सोफे पर फैजान राबिया बेगम के साथ बैठा था, जबकि दूसरे सोफे पर फातिमा के साथ सौलिया बेगम मौजूद थी। आफाक भी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था और अभी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गया था। वो सब इस वक्त सबरीना और उसके ख़ानदान के मुंतज़िर थे। मोहम्मद रुतबा अबरू और रिज़बा के साथ अपने कमरे में थी, जबकि दो बेहतरीन सहेलियां हुरम और लाइबा बाहर लॉन में थी। हॉल की बुकिंग हो गई थी ना फैज़ान? राबिया बेगम के सवाल पर फैज़ान बोलने लगा। जी आपा, मैंने बारात के हॉल की बुकिंग तो करवा ली, पर वलीमे का आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। वो वक्त लड़की वाले थे और लड़के वाले भी। मैं आज सबरीना से इस बारे में बात करूंगी। उनके जवाब पर फैज़ान ने इस बात में सर हिलाया। बाहर से हुरम तेज़ भागती हुई अंदर आई थी। क्या हुआ हुरम? उसे हाँफता देखकर राबिया बोली। वो लाइबा बाहर बेहोश। वो फूलती हुई सांस के दरमियान अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। लाइबा का नाम सुनते फैज़ान के चेहरे का रंग पक हुआ। तेजी से बाहर की जानिब भागा था, जबकि फातिमा भी उसके पीछे पीछे थी। सौलिया बेगम हुरम को पानी देते राबिया बेगम के पास बाहर आ गई थी, जहाँ फैज़ान लॉन में ज़मीन पर लेटी लाइबा को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब गई थी। इसके होंठ तो नीले पड़े हैं फैज़ान, तुम इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो, मैं आफाक को बुलाती। राबिया बेगम फैज़ान से कहती तेज़ी से अंदर गई थी, जबकि फैज़ान ने लाइबा का माथा चूमते उसे अपनी गोद में उठा लिया था और कदम उठाता गाड़ी की जानिब बढ़ा। लाइबा को क्या हुआ था हुरम? मोमिल ने हुरम को मुखातिब किया था। वो सब लाउंज में आ गए थे, जबकि आफाक और फैज़ान लाइबा को अस्पताल ले गए थे। मुझे नहीं पता आपी। मैं और लाइबा बस एक दूसरे को पकड़ने के लिए लॉन में भाग रहे थे। एकदम वो रुक गई और मेरे पास पहुंचने से पहले वो बेहोश हो गई। खुर्रम के जवाब पर सामने राबिया बेगम के साथ बैठी फातिमा फौरन लाइबा की बेहोशी की वजह समझ गई थी। वो अपनी तबीयत की वजह से ज़्यादा भाग नहीं पाती थी, मगर फिर भी उनका दिल उसके लिए बहुत परेशान था। वो सब यूं ही बैठे थे कि बाहर से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो सब मुतवज्जा हुए थे। इस परेशानी में वो ये फरामोश कर गए कि किसी के मुंतज़िर थे। कुछ देर बाद सबरीना और नूर लाउंज में दाखिल हुए थे, जबकि उनके पीछे ताशमीन और जावियार आ रहे थे। वो सब अपनी जगह छोड़ते उठ खड़े हुए। राबिया बेगम ने अपनी परेशानी पर काबू पाते खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया था। अभी उन्हें आए कुछ ही देर गुजरी के सबके चेहरों से सबरीना को कुछ अजीब महसूस हुआ, जिस पर उसने सौलिया बेगम से सवाल किया, जिस पर वो उन्हें कुछ देर पहले वाले वाक़े के बारे में बताती चली गई।
बात आहिस्ता आहिस्ता ताशफीन तक पहुंची तो खुद फैजान और आफाक की गैर मौजूदगी पर हैरान था। ताशफीन तक खबर पहुंचते ही वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अस्पताल के निकल गया था। सब ने उसे रोकने की कोशिश की। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं बस अभी कुछ देर में उन्हें साथ लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह। ताशफीन के जवाब पर सब खामोश हो गए, जबकि आफाक या फैजान में से किसी की कॉल उन्हें मौसूल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। राबिया बेगम के कहने पर वो सब खाना लगाने में मोहम्मद की मदद कर रही थी। लाउंज में बैठी फातिमा चेहरे से ही बहुत परेशान नजर आ रही थी। पास बैठी सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनकी तसल्ली पर फातिमा ने उनकी जानिब देखा। इंशाल्लाह, फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। अस्पताल पहुंचते ही लाइबा को इमरजेंसी में ले गए थे और तकरीबन 20 मिनट बाद ही ताशफीन भी वहां पहुंच चुका था। वो तेज तेज कदम उठाता फैजान के पास पहुंचा, जिसके चेहरे पर छाए तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस वक्त कितने परेशान हैं। ताशफीन को अपनी जानिब आता देख वो उठ खड़े हुए, जबकि उनके साथ मौजूद आफाक फ़ोन पर राबिया बेगम से बात कर रहा था। आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उसने उनके कंधे पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी और कदम उठाता इमरजेंसी रूम में दाखिल हो गया था। वो लाइबा को इसी अस्पताल में लाए थे जहाँ इस रोज़ वो ताशफीन से मिलने आए थे। कुछ देर बाद ताशफीन उन्हें बाहर आता दिखाई दिया। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े थे। बेटा बेटा, लाइबा ठीक तो है ना? उनके अल्फाज टूट रहे थे। जी वो ठीक है, आप यूं परेशान मत हों, बस कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते ही होंगे। वो उन्हें वापस बेंच पर बिठाता बोला, मैं जानता हूँ औलाद की तकलीफ वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर आप तसल्ली रखें, वो अब ठीक है, कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा, इंशाल्लाह। वो उनके साथ बैठा उन्हें तसल्ली दे रहा था, जबकि फैजान की आंखों में अब नमी आने लगी थी। लाइबा उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा थी, उसकी वाहिद औलाद। उसकी तकलीफ बर्दाश्त करना वाकई फैजान के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद वो इन दोनों को अपने ऑफिस में ले आया था। आफाक राबिया बेगम को फ़ोन करते लाइबा की खैरियत की खबर दे चुका था। लाइबा की इस हालत का अंदाज़ा आपको कब हुआ था? फैजान ताशफीन को लाइबा की तिबी हालत के बारे में सब तफसीलात दे चुका था। तकरीबन आज से 15 साल पहले, जब वो सिर्फ 2 माह की थी, फैजान ने ताशफीन को जवाब देते कहा, और तब से ही उसका इलाज जारी। वो खामोश हुए। लाइबा की सर्जरी मुमकिन है, जिसके बाद उसकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मुझे मालूम है बेटा, डॉक्टर्स ने बहुत बार मुझसे कहा, मगर मेरा दिल नहीं मानता। अल्लाह ना करे अगर उसे सर्जरी के दौरान वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, मगर इस तरह वो पूरी ज़िंदगी यूं ही छोटी से बदएहतियाती पर मुश्किलात का सामना करती रहेगी। एक बार नॉर्मल इंसान की तरह हर काम करने की सलाहियत से महरूम रहेगी। और फ़िलहाल तो ये मसला सर्जरी के ज़रिए हल किया जा सकता है, पर अगर कल को उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई तो फिर मामला मज़ीद संगीन होता जाएगा। वो पेशावराना अंदाज में फैज़ान को समझा रहा था, जिसे फैज़ान गौर से सुन रहे थे। ताशफीन ठीक कह रहा है मामू, इससे पहले कि उसकी हालत वक्त के साथ साथ मज़ीद बिगड़ जाए, आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। आफाक ताशफीन की बात से मुत्तफ़िक होता हुआ बोला। इससे पहले कि फैज़ान कुछ कहते, दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर, मरीज़ को होश आ गया है, वो ताशफीन को इत्तला देती बोली, जिस पर वो तीनों अपनी जगह छोड़ते उठ खड़े। अंदर दाखिल होते ही फैज़ान की नज़र लाइबा पर पड़ी थी, जो बेड पर आंखें बंद किए नींद दराज थी, जबकि नर्स उसकी ड्रिप ठीक कर रही थी। उसके यूं देखते ही हर बार फैज़ान का दिल खून के आंसू रोता। उसकी औलाद इस उम्र में कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी एक और औलाद थी, जिसने अपना पूरा बचपन सिर्फ मसाइब और मुश्किलात ही देखी थी, जिसका पूरा बचपन सिर्फ महरूमियों में गुजरा था। फैज़ान कदम उठाता उसके करीब गया जबकि ताशफीन नर्स से लाइबा के बारे में बात करने में मसरूफ़ था। आफाक फातिमा बेगम को लेने घर गया था, क्योंकि डॉक्टर ने लाइबा को कल सुबह डिस्चार्ज करने का कहा था। लाइबा, मेरा बच्चा, वो हाथ उसके चेहरे पर रखते बोले, जिस पर लाइबा ने अपनी बंद आंखें खोलते फैज़ान की जानिब देखा, मगर खामोश रही थी। फैज़ान ने झुकते उसका माथा चूमा था। बाबा, डोंट वरी, आई एम फाइन, वो नकाहा ज़दा आवाज़ में अपने बाप को तसल्ली दे रही थी, जिस पर फैज़ान ने मुस्कुराते अपने आंसू साफ किए और दोबारा झुकते उसका माथा चूमा। उसे लाइबा ज़िंदगी से बढ़कर अजीज़ थी, जबकि पास खड़ा ताशफीन औलाद के लिए बाप की मोहब्बत और शफ़क़त देखते मुस्कुराया था। न जाने क्यों, मगर एकदम से उसे अपनी महरूमी का एहसास हुआ कि उसने तो अपने बाप का लम्स आज तक महसूस ही नहीं किया। बाप की मोहब्बत कैसी होती है वो कभी जान ही नहीं पाया था। अपनी सारी सोचें झटकते वो आगे बढ़ता उनके करीब गया था। देखें फैज़ान साहब, आपकी बेटी कितनी बहादुर है, इन छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल परेशान नहीं होती। वो वाकई खुद भी उसकी हिम्मत से मुतासिर हुआ था, खुद तकलीफ में भी अपने बाप को तसल्ली दे रही थी। ताशफीन के करीब आने पर उसकी जानिब देखने लगी। डॉक्टर, टेल हिम नॉट टू वरी अबाउट मी, आई एम टोटली फाइन।
वो अब ताशमीन को कह रही थी, उसके बाप को तसल्ली दे। इस पर ताशमीन ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ताशमीन बेटा, तुम यूँ सब छोड़कर मेरे लिए यहाँ आ गए। मुझे समझाया कि मेरी बच्ची के लिए क्या बेहतर है। मैंने सोच लिया है कि मैं वापस जाकर फ़ौरन डॉक्टर से सर्जरी की बात करूँगा। वो तशक्कुर भरे लहजे में बोले। इससे पहले कि ताशमीन कुछ कहता, लाइबा की आवाज़ उनके समाज से टकराई। सो यू आर डॉक्टर ताशमीन, आबरूज फ्यूचर हस्बैंड। वो लहजे में इश्तियाक लिए बोली थी। हरम हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू। उसकी बातों पर वो दोनों मुस्कुराए थे। नाइस टू मीट यू ताशमीन भाई। वो हाथ ताशमीन की जानिब बढ़ाते बोली। हरम से ताशमीन भाई का जिक्र उसने बहुत बार सुना था। ताशमीन ने एक नज़र उसके बढ़ते हुए हाथ की जानिब देखा और आगे बढ़ते मुस्कुराते उससे हाथ मिलाया था, जबकि पास खड़ा फैजान मुस्कुराते इन दोनों को देख रहा था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।